وہاں چلے گئے، کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں، پہچانو، ہوش میں آؤ۔ ان لوگوں کا یہاں پر یہ جو معاملہ قیامت میں الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ کر دیے جائیں گے اس دن۔ آج تو چھپے ہوئے ہیں، اس دن کھل کے بات سامنے آ جائے گی، کون دوست ہے اور کون نہیں ہے۔ تو آپ چاہیں گے کہ دشمنوں کی صف میں آپ کو کھڑا کیا جائے؟ اونچی تو جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر یہیں سے اپنی پہچان بنائیں نا۔ ہم اسی لیے نام کے ساتھ ابھی سے ہی سلسلہ لگا لیتے ہیں، یہ نقشبندی ہیں، قادری ہیں، چشتی، وہ بھی لکھنے لگ گئے ہیں، مگر اس طرح لکھنے سے کوئی نہیں ہوگا، سچا بننا ہوگا۔ جس کو اللہ کا دوست بننا ہے، نبی کا غلام بننا ہے، اس کو ابھی سے ہی اپنی عادتیں بنانی ہوں گی۔ غیرت چاہیے۔ اور اپنے دشمن سے صلح نہیں کرتے ہو تو اللہ کے نبی کے دشمن سے کیسے صلح ہو سکتی؟ ان سے صلح ہو سکتی؟ حقیقی اتفاق ہو سکتا؟ اور کتنی کونسلیں بنا لو، کتنے مجلس عمل بنا لو، کچھ کر لو، صلح ہو سکتی؟ اونچی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، عقیدے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ دوزخ بھی اللہ نے شفقت کی بنیاد پر بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے دیکھو، جیسے کوئی اعلان کرے کہ جو میری مہمانی قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی، اور جو قبول نہیں کرے گا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ ایک یوں اعلان کرے کہ جو قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی، اور جو قبول نہیں کرے گا اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی، اس کو سزا ملے گی۔ تو ان دونوں میں دوسرے کو لوگ کہیں گے زیادہ شفیق و کریم سمجھا جائے گا اگر سامنے رکھا جائے کہ جو مہربانی کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، وہ قبول نہ کرے، وہ تو سزا کا مستحق ہے۔ تو دوسرے کو زیادہ شفیق، مہربانی کرنے والا، کریم سمجھا جائے گا۔ تو اللہ نے مہمانی کے لیے بلایا ہے لوگوں کو، تو یوں جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مانے گا، جو ان کا غلام بنے گا، اللہ نے اس کے لیے راحتیں تیار کی ہیں۔ دنیا میں بادشاہ کی چیز قبول نہ کریں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، مہربانیاں بند کر دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے پر ناراض ہو جائیں، گھر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، کہہ دیتے ہیں یا نہیں؟ سوچیں ذرا، سوچیں۔ یہ دنیا میں اللہ نے دیا ہوا ہے، مگر آخرت میں اسی کے لیے عزت ہے، اسی کے لیے مہمانی ہے جو دوست ہے، جو ماننے والا ہے، جو حق کو قبول کرنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان۔ دنیا میں کھا رہے ہیں سب، ان کو زیادہ مل رہا ہے، زیادہ مزے میں، آپ کہتے ہیں ہم تکلیف میں۔ مگر یاد رکھنا، یہ تکلیف آپ کو جو اس وقت نظر آ رہی ہے، یہ آگے آپ کے لیے راحت، اور جو ان کو آپ کو راحت نظر آ رہی ہے وہ ان کے لیے تکلیف ہے۔ وہ 2 دن کے مزے، ہمیشہ کا عذاب، یہاں 2 دن کی تکلیف، ہمیشہ کی راحت۔ اس کو ذہن میں رکھنا۔ عاقل پر، سمجھدار پر لازم کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، حق کو، سچ کو قبول کرے، اس کے حکم کو مانے، تاکہ اس کے قہر و غضب سے بچ سکے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ابھی اجل نے تیرے ہوش کے ہاتھ نہیں باندھے، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے 2 ہاتھ پیش کر دے۔ سزا سے پہلے معافی کا دروازہ کھٹکھٹا، سزا کے بعد شور کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے خدا سے اسی طرح شرم کر جیسے تجھے ہمسایوں اور رشتہ داروں سے شرم آتی ہے۔ آج اپنے گناہوں سے ڈر، پھر تجھے قیامت میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور شیخ سعدی آخر میں فرماتے ہیں جو بیج بوئے گا اسی کا پھل اٹھائے گا۔
خرمن وہ لے گا جو بیج بوئے گا. جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں ہے ان کو کیا ملنا ہے؟ جنہوں نے یہاں محض وقت گزارا ہے، کچھ کیا ہی نہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ نے سن لیا ان کا حال. اب اللہ کی مہربانی، ادھر ان کا بیان، ساتھ ہی ایمان والوں کا بیان کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر کیا کیا؟ نیک کام. پہلے کیا کیا؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. ایمان لائے، پھر کیا کیا؟ نیک کام. یہ دھیان سے سنو. آمنو پہلے ہے، وعاملوا الصالحات اونچی، یاد رہے گا. آمنو پہلے، عاملوا الصالحات بعد میں. ایمان پہلے، نیک کام. ایمان نہیں ہے تو نیک کام، آپ اپنے کام کو کتنا اچھا سمجھتے رہیں وہ آپ کے لیے نیک نہیں. ایمان ہونا چاہیے. پتہ چلا عبادت اسی کی جو ایمان والا ہے. دوسرے بھلے سے لاکھ کرتے رہیں، قبول نہیں. شیطان نے 6 لاکھ برس نماز پڑھی، قبول ہوئی؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا. تو ایمان پہلے. ایمان کے معاملے میں کبھی لچک نہیں ہونی چاہیے، رعایت نہیں ہونی چاہیے. ایمان کے معاملے میں مضبوط ہونا چاہیے اور ایمان صحیح ہونا چاہیے. ایمان لائے جو لوگ اور ایمان لا کر کیا کیا؟ گناہ کیے نہیں، نیک کام کیے. تو ایمان اور تقوی جن کا، یہ اللہ فرماتا ہے ان کو بہشتوں میں داخل کریں گے، باغات میں، جنت میں داخل کریں گے. کون سی جنت؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر انہیں زیور پہنائے جائیں گے. وہاں تھا آگ پہنائی جائے گی ان کو، یہاں زیور پہنائیں گے. ملائکہ فرشتے بہشتیوں کو زیورات پہنائیں گے. جس طرح سجایا جاتا ہے اس طرح ان کو سجائیں گے. کیا مطلب؟ کہ موتی، سونا، یہ موتیوں کا جڑاؤ کہہ لیں، کسی وقت ان کو سونے کا، کسی وقت موتیوں کا، یا دونوں طریقوں سے ان کو زیورات پہنا کر، کیا مطلب؟ ان کی شان بڑھائی جائے گی. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ادھر آگ کا لباس، ادھر زیورات، شان، زینت. تو پتہ چلا کہ زینت، عزت، شان ایمان والے کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں. اب وہ جس طرح کے زیور یہاں ہوتے ہیں آپ ان پر سوچ رہے ہوں گے، یہ جنت کی بات ہے، اس کا آپ اپنے ذہن میں گمان کر سکتے نہیں ہیں. یعنی آخرت میں مومن کی شان اور نرالی ہوگی، اور زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے لیے کہا اس کا لباس بھی ریشمی ہوگا، شان والا ہوگا. دنیا میں مردوں کو ریشمی لباس حرام ہے. جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا، فرمایا وہ جنت میں ریشمی لباس سے محروم ہوگا. حدیث شریف میں یہ بیان ہے. بعض حالتوں میں ایسے کسی کو کوئی تکلیف ہو، اس وقتی طور پر وہاں کوئی کپڑا ڈالنا ہو، وہ اور بات ہے، لیکن مستقل کوئی لباس جس طرح لوگ پہننے لگ گئے ہیں، خالص ریشم، پیور سلک، ان کو نہیں پہننا چاہیے. صرف 4 انگلی کی ریشم کی مقدار آگے کناری بنی ہوئی ہے، جس کو سنجاف وغیرہ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بیان اور ہے. یا کسی کو خارش کی بیماری ہے تو وقتی طور پر کوئی لباس اس کو پہننے کو دیا گیا ہے، لیکن ہرگز مستقل کوئی ریشمی لباس مرد نہیں پہن سکتے، اس لیے کہ اس میں ان کے جسم کے لیے کمزوری ہے اور ان کی جلد کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اب ان کو بتا دیا گیا وہاں پر کیا کیا انعام ہوں گے. دونوں کا مقابلہ کریں، آگ کا لباس، ریشم کا لباس. یہاں ان کو سجایا جا رہا ہے، وہاں ان کو دھکیلا جا رہا ہے آگ میں. وہاں لوہے کے گرز ہیں، یہاں سونے کے کنگن ہیں. کتنا فرق. وہاں گرمی ہی گرمی، یہاں باغات، ان کے نیچے بھی نہریں بہتی ہیں. تو یہ سب صدقہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا. اللہ ان پر ایمان لائیں، ان کے غلام بن جائیں. یہاں بھی مزے اور آخرت میں مزے ہی مزے.
کتنی اچھی بات ہے اگر ہم غور کریں سوچیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اب سنیں ان کو تو جو بھی تبلیغ کی گئی انہوں نے قبول نہیں کیا. یہاں کیا کہا گیا؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ کہ انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت. کون سی بات کی ہدایت؟ اونچی. اچھا اب سنیں جنت میں کتنی نہریں ہیں؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیں. 4. صحیح بالکل جس نے کہا صحیح کہا. کتنی نہریں؟ 1 پانی کی، 1 دودھ کی، 1 شہد کی اور 1 پاکیزہ شراب کی. لفظ شراب کے معنی پینا ہوتا ہے. یہ جو آپ پیتے ہیں یہاں پر یہ پھلوں کو گلا کر جب کیڑے پڑ جائیں ان میں وہ والی بنائے. وہاں پاکیزہ نشے والی نہیں کیونکہ نشے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ جنت میں 4 نہریں ہوں گی. دوسری آیات میں ان کا ذکر آیا ہے. اب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی ہے، آپ کے لیے کون سی نہریں ہیں؟ فرق دیکھ لیں. پانی چاہے پانی پئیں، دودھ چاہے دودھ پئیں، شہد پئیں اور وہ جو شربت ہوگا پاکیزہ وہ پئیں آپ. ایک تو یہ ہو گیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، آپ کے لیے یہ پانی ایمان والوں کے لیے. اب زیور کی بات، ان کو آگ پہنائی جائے گی. آپ کو جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے ہاتھوں میں یہاں آپ کو کنگن پہنائے جائیں گے. وضو کرنے والوں وضو کرتے ہو گھاٹے میں نہیں رہو گے. کبھی سردی کبھی گرمی ہے جی وضو کرنا پڑتا ہے. وضو کرو گے فائدے ہیں نقصان نہیں ہے. یاد رکھیں کونیوں تک آپ یہاں تک ہی بھگوتے ہیں نا تو یہ سارا آپ کو کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی ہے. کس بات کی؟ اب بندے بری باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں رب کی عطا سے نصیب ہوتی ہیں. جن کی باتیں اچھی، جن کی محفلیں اچھی، جن کا ذوق اچھا، جن کی سوچ اچھی، وہ شکر کریں کہ رب نے مہربانی کی ہے. اور جن کی زبان پر غلط لفظ آنے کی عادت، جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی، برائی کرنے کی، وہ اپنی اصلاح کریں کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا. ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کو وہ اچھائی نہ سمجھیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کسی کی صورت میں شکل میں کمی ہو نا، اخلاق اچھے ہوں تو لوگ شکل کو نہیں دیکھتے، اور کسی کی شکل بہت اچھی ہو اخلاق برے ہوں تو لوگ اس کی شکل کو پسند کرتے. ہوگا خوبصورت، جھوٹا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بولتا ہے، چاٹنا ہے اس کو، یہی کہتے ہیں نا آپ. اور کسی کی شکل میں کمی ہو لیکن اخلاق بہت اچھے ہوں، باتیں کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا ہے. تو آپ نے کوشش کیا کرنی ہے؟ اپنے اخلاق کو سنوارنا، زبان کو. کیونکہ زبان اچھی، میری والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی تھی زبان شیریں ملک گیریں. میٹھی ہو نا زبان تو پورے ملک کو کنٹرول کر لو گے. حکومت ہوگی پھر. زبان میٹھی ہو تو تمہاری حکومت ہوگی، سب تمہیں پسند کریں گے. اور زبان اچھی نہیں ہے، شکل اچھی ہے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. یہ اچھی باتیں کرنے والے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی یہ کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ ان کو ہدایت دی گئی ہے. اور پاکیزہ بات میں کلمہ شریف، قرآن کی تلاوت، درود شریف، نعت خوانی، سچی اچھی باتیں، نبی کی تعظیم کی باتیں، نبی کی تعریف کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، ہر اچھی بات اس میں داخل ہے. کیا مطلب؟ پاکیزہ باتیں کرنی چاہیے، پاکیزہ محفلوں میں رہنا چاہیے، کتابیں وہ پڑھنی چاہیے جن میں ہمیں محبت سکھائی گئی اللہ والوں سے. پاکیزہ باتیں وہ جہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کو ایسا سمجھو ویسا سمجھو، تو ان کی محفلوں میں جانا، ان کی باتیں سننا، ان کی کتابیں پڑھنا بالکل درست نہیں ہے. یاد رکھنا کون سا راستہ؟ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ. یہ وہی راستہ ہے جو نبیوں کا ہے، ولیوں کا ہے، اللہ کے پیاروں کا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا.
پتہ چلا اللہ والوں کا راستہ اچھا راستہ، اللہ والوں کا راستہ اونچی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یا اللہ تو نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا اے لوگو، ایمان والوں سے فرمایا۔ کیا مطلب؟ پہلا کام ایمان لاؤ، دوسری بات نیک کام کرو۔ جب ایمان لائے ہو، نیک کام کیے ہیں، تو اب ایمان اور نیک کاموں کی حفاظت کے لیے سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ حکم سب کو نہیں ہے، غوث پاک کے ساتھ سب نہیں ہیں، ایمان اور تقوی والے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ سب نہیں ہیں، یہ حکم ہی ایمان اور تقوی والوں کو ہے کہ شیطان، بڑا شیطان، وہ ہر ایک کی محنت برباد کرنا چاہتا ہے، تو تم اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہتے ہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سیدھا راستہ ہے، صراط الحمید۔ صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے یہاں صراط الحمید۔ تو اے سچو، نبی کے غلاموں، تمہیں ان کا راستہ دیا گیا ہے جو تعریف والے ہیں۔ اللہ تو اللہ کا شکر کریں کہ ہمیں اس نے اپنے پیاروں کے راستے پہ رکھا۔ یہ راستہ چھوڑنا اونچی۔ اچھا، ٹرین جس کو ریل گاڑی کہتے ہیں، ٹریک پہ چلتی ہے، جس کو آپ پٹری کہتے ہیں۔ ٹریک انجن ہے، ٹریک سے ہٹتا ہے؟ تو جتنے پیچھے ڈبے لگیں گے وہ بھی ساتھ ہوں گے، وہ ٹریک سے ہٹتا نہیں، ٹریک پہ چلتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی اسی پہ۔ یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی ہے، ایسے کو رہنما بناؤ جو ہٹے نہیں، سیدھی راہ سے۔ دیکھو نا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا، فضل کیا، اور یہ بتا دیا کہ جن پر انعام کیا وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، دوسری آیت میں بیان ہو گیا۔ تو اب ہم جس کے پیچھے چلیں، پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ کس کے پیچھے، جس کے پیچھے چلنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ نظر اس پر رکھو کہ وہ کس کے پیچھے۔ اگر اس کی نظر اگلے پر ہے اور بات نبی تک جا رہی ہے، وہ سیدھا ہے، تو اس کے پیچھے چلنا ہے، اور اگر اس کا معاملہ سیدھا نہیں تو اس کے پیچھے چلنا نہیں۔ تو کس کو امام بنانا ہے، کس کو رہنما بنانا ہے، کس کو پیر بنانا ہے، کس کو استاد بنانا ہے، کس کو مرشد بنانا ہے؟ جس کا قبلہ درست ہو، جس کا قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، اور جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، جو نبی کا غلام نہیں وہ ہمارا امام نہیں۔ اللہ جو راستہ محمود، تعریف والا، جس کا انجام صحیح، تو ہمیں بتا دیا وہ راستہ۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صحیح رکھنا ہے، یہ ہے اللہ کا راستہ، یہ ہے ہدایت والا راستہ، یہ ہے موصل الی اللہ، اللہ سے ملانے والا۔ اور جو اللہ تعالی سے نہ ملائے وہ راستہ درست اونچی۔ آپ کہیں گے جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، نماز کی وہی تلقین کرتے ہیں، زکوٰۃ روزے کی وہی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں،
بالکل قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو بہت برا ہے، بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جائے وہ اچھا ہے۔ تو بتاؤ پھر ان کی نماز ہوئی اونچی؟ جو یہ کہیں کہ نہیں بس نبی کا اور ہم میں فرق اتنا کہ ان پر وحی آتی ہے ہم پر نہیں آتی، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، ان کی تعریف اتنی کرو جتنی عام آدمی کی کرنی چاہیے، تو بولو کیا وہ نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہمیں تو نماز یہ کہتی ہے سر خدا کے لیے جھکانا ہے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکانا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے نبی کا خیال آ جائے نماز میں بہت برا، معاذ اللہ، اور ہم کہتے ہیں جب تک یہ خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں۔ اٹھاؤ کتابیں، آپ کوئی آیت پڑھیں گے نبی کا خیال آئے گا؟ جو کہے نہیں آتا، عربی نہیں آتی، نہیں آئے گا۔ التحیات میں کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس طرح نہیں کہنا جس طرح کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں جس کو پیپر ریڈنگ کہتے ہیں، یہ ارادے کے ساتھ انشاء کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے، لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا بلکہ خود ارادے کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے کہ نبی پاک کو میں سلام کر رہا ہوں، اور وہ سن رہے ہیں، جو سنے نہیں اس کو تو سلام نہیں کر سکتے، جو سنے نہیں اس کو تو سلام اونچی اونچی۔ اچھا جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے؟ جواب دیجئے، نبی سن رہے ہیں یا نہیں؟ سرگوشی، میری ہلکی سی سانس کی آواز کو بھی وہ سن رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک وقت میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بتا؟ 5 نمازیں ایک وقت ہوتی ہیں دنیا میں۔ دنیا گول بنائی ہے رب نے۔ لوگ کہیں گے کہ وہ کوئی اور راز، مجھے تو یہی راز نظر آتا ہے کہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے، ہر وقت نماز ہو رہی ہے، کوئی ایک